بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، جولائی 2022 پیج نمبر 57 آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ یہ خاص برون ملک والوں کے لیے، انڈیا اور باہر کے ملکوں کے لیے یہ پڑھا جاتا ہے جو یہ میگزین نہیں حاصل کر سکتے کہ وہ جو ہے اس سے محروم نہ رہ جائیں۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کے اتنے زیادہ جو ہے کوپریٹ کرنے کا، بہت بہت شکریہ اتنا زیادہ سپورٹ کرنے کا کہ آپ سے یہ شیئر کیے بغیر مطلب ادھورا لگتا ہے کہ ضرور آپ سے شیئر کیا کروں، تو آپ سے یہ شیئر کرنے لگی ہوں۔ پیج نمبر 57، میری بہن کے گھر بربادیاں کیوں، میں بتاتی ہوں۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو دنیا جہان کی کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، آمین۔ میں بہت مشکل میں ہوں، اللہ کے بعد اگر کوئی مددگار ہے تو وہ آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھی انسانیت کے لیے ایک رہبر اور وسیلہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ فروری 2012 کی بات ہے۔ میرے سے 1 سال چھوٹی بہن کی شادی ہوئی۔ یہ شادی لڑکا لڑکی کی پسند سے ہوئی۔ شادی سے پہلے لڑکے نے اپنا مکان میری بہن کے نام لگایا، پھر شادی ہوئی۔ بہن کو سمجھانے والے بہت تھے مگر وہ نہ سمجھ تھی، نہ جانے اس کے دماغ پر کیا بھوت سوار تھا۔ خیر بخیر و عافیت اس کی شادی ہو گئی۔ شادی کے چند مہینوں بعد ہی جھگڑے شروع ہوئے جو بڑھتے رہے، مگر میری بہن کی چونکہ پسند کی شادی تھی، اس نے میکے میں کسی سے ذکر نہ کیا۔ شادی کے 3 سال بعد ایک دوپہر میری بہن روتی ہوئی 2 چھوٹے بچے گود میں لیے آئی کہ شوہر نے طلاق دے دی ہے۔ ہم سب پر وہ گھڑی قیامت سے کم نہ تھی۔ میری ماں باپ میں سب رو رہے تھے۔ ابھی کچھ گھنٹے ہی گزرے تھے کہ سسرال والے آ گئے کہ بچے سے غلطی ہو گئی ہے، چھوٹے بچے ہیں، رل جائیں گے، ہو گیا جانے دیں، گھر کی بات گھر میں ہی رکھیں، بس ہماری بیٹی ہمیں دے دیں، ہم اپنے بیٹے کو سمجھائیں گے۔ کبھی کہتے ہم میں سے کسی نے نہیں سنا کہ اس نے طلاق دی ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ غصے میں دی ہے تو اپنے ہوش و حواس میں نہ تھا، کبھی کیا اور کبھی کیا۔ خیر اس دن ہم نے بہن کو نہ بھیجا۔ 3 دن بعد پھر آ گئے کہ ہم نے کئی لوگوں سے معلوم کیا ہے، کہتے ہیں کہ بس آپ مسکینوں کو کھانا کھلا دو اور لڑکی لے آؤ، کوئی گواہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوا۔ خیر 1 ہفتے بعد میری بہن کو لے گئے۔ میرے والدین نے بھی غلطی کی، میں بھی خود بھی قصوروار کہ بچوں کا مستقبل خراب ہوتا دیکھ کر ان کا ساتھ دیا اور بہن کو بھیج دیا۔ ہمیں دن کا اتنا معلوم بھی نہ تھا۔ خیر میری بہن چلی گئی اور اس گھر میں بربادی شروع ہوئی۔ بہترین کاروبار تباہ ہونا شروع ہوا، گھر کا ہر فرد بیمار، بچے بیمار، گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال لیے اور بنوئی دن بدن بری عادات کا شکار ہونا شروع ہو گیا۔ آج اس بات کو سال ہر سال ہو گئے ہیں۔ میری بہن کے نام جو گھر تھا وہ بک گیا، میری بہن کے سارے زیورات بک گئے۔ اب ہم نے معلوم کروایا تو پتہ چلا کہ میری بہن کو طلاق ہو چکی ہے اور یہ بات بہنوئی بہن دونوں جانتے تھے، اس کے باوجود اس گناہ عظیم میں مبتلا ہیں۔ اب وہ گھر گندے گٹر کی طرح ابھر رہا ہے، غربت دندنا رہی ہے، بیماریاں موج مستی کر رہی ہیں، کہیں خیر اس گھر میں کسی کو نظر نہیں آتی۔ یہ ایک واقعہ نہیں، ہم آج بھی شرمندہ ہیں، ہم نے کسی مقامی عالم دین سے رجوع نہ کیا۔ کاش ہم اس کی بات مان لیتے تو اپنی اس
تو اپنی بہن کو اس گناہ عظیم میں مبتلا نہ ہونے دیتے، مگر انہیں اب بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ مجھ سمیت سب کو ہدایت دے، آمین۔ بیرون ممالک گئے اور ہماری نسلیں برباد ہو گئیں۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ میں سیدھی سادی سی دیہاتی مگر پڑھی لکھی خاتون ہوں۔ 1992 میں میری شادی ہوئی اور اپنے شوہر کے ساتھ بیلجیم شفٹ ہو گئی۔ زندگی کے وہ سال ہنسی خوشی گزرے، وہیں اولاد ہوئی۔ کئی بار سوچا کہ سب کچھ چھوڑ کر واپس اپنے دیس، اپنے پیارے پاکستان چلے جائیں، مگر غربت اور تنگ دستی اور توکل اللہ نہ ہونے کی وجہ سے گھبرا کر فیصلہ بدل لیتے۔ انڈین اور پاکستانی خاندانوں کی نسلیں آنکھوں کے سامنے برباد ہوتی نظر آتی، ڈر جاتے، پھر فیصلہ کرتے کہ اس سال سب بیچ کر واپس چلے جائیں گے، مگر فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو پاتا۔ اسی کشمکش میں اولاد ہوئی، بڑی ہونا شروع ہو گئی۔ میری بیٹی اسی ماحول میں بڑی ہوئی، اسکول، کالج اور پھر یونیورسٹی۔ بس جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ہم اب بے بس ہیں، اسے نہ کچھ کہہ سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں۔ یہ پیچھے نہیں ہٹ رہی، آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ میں اس کو سمجھا کر تھک گئی ہوں، بے بس ہوں، راتوں کو اٹھ کر روتی ہوں، اپنے شوہر سے جھگڑتی ہوں کہ میں سمجھاتی تھی کہ ہمیں واپس لے جائیں، کاش واپس آ جاتے، پاکستان میں مانگ کر کھا لیتے، مگر غیرت کا جنازہ اپنی آنکھوں سے نکلتا ہرگز نہ دیکھتی۔ یقین کیجیے محترم حضرت حکیم صاحب، یہاں پاکستانی اور انڈین لڑکیاں انگلش لڑکوں سے شادیاں کر رہی ہیں، نئی نسلیں مذہب تبدیل کر رہی ہیں، ماں باپ مسلمان ہیں جبکہ بچے مذہب تبدیل کر کے انگلش لڑکوں سے شادیاں کر رہے ہیں، والدین بے بس انہیں پرنم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میری بیٹی اب جس لڑکے کو پسند کرنے لگی ہے کچھ ماہ پہلے اٹلی سے آیا ہوا ہے، یہاں انگلینڈ میں ہی کام کرتا ہے، اس کے پاس مکمل انگلینڈ میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے یہ لڑکا بالکل بھی پسند نہیں، ناک اور کان میں بالی، بازو پر ٹیٹو بنے ہوئے ہیں، ایک بالی ہونٹوں پر بھی پہنی ہوئی ہے۔ مجھے کوئی دعا بتا دیں کہ جتنی جلدی ممکن ہو میری بیٹی اس کو چھوڑ دے۔ پہلے جب کبھی یہ اسی طرح کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی تو میں کچھ پڑھتی تھی تو یہ پیچھے ہٹ جاتی تھی، اس بار تو دعا وظیفہ کام نہیں کر رہا اور بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی۔ میرا دل بالکل نہیں مانتا، میں اپنے خاندان والوں کو کیا بتاؤں کہ میری بیٹی نے کس کو پسند کیا ہے، میری یہی ایک اولاد ہے، کیا پڑھوں کہ جلد ہی کوئی اچھا لڑکا مل جائے اور میں اس کے بوجھ سے فارغ ہو جاؤں۔ 21 دن میں یرکان ختم۔ اب کنڈیشن میں یرکان کا علاج چھپا تھا، وہ کچھ اس طرح تھا: ایک عدد کالی ڈوری اور ایک اینٹ سٹ، تقریباً 12 انچ۔ اینٹ سٹ یہ ایک بوٹی ہوتی ہے، یہ بوٹی نہ ملے تو اس سے ملتی جلتی ایک بوٹی کا ٹکڑا لے کر درمیان میں ڈوری کی گرہ لگا دیں۔ اس گرہ میں بوٹی کا ٹکڑا لگا کر 7 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین آیت نمبر 58 پڑھ کر گرہ لگا دیں۔ پھر اس کے بعد دونوں طرف 3 گرہیں اس طرح 7 مرتبہ یہی آیت پڑھ کر 6 گرہ لگا دیں۔ ڈوری گلے میں ڈالتے ہی یرکان رک جاتا ہے۔ 5ویں دن یرکان کی واپسی شروع ہو جاتی ہے۔ 7ویں یا 8ویں دن مریض کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے۔
21 دن میں مکمل یرکان ختم ہو جاتا ہے۔ یرکان کسی بھی قسم کا ہو اس ڈوری سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا پیج نمبر 57، بہت ہی زبردست، ضرور اسے شیئر کریں، کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، السلام علیکم۔